نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایکسپلورنگ دا یونیورس تھرو دی لینس آف فیتھ. آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے بارے میں اور اس کی واسٹنس کو اسٹڈی کریں گے ان دی لائٹ آف دی لاسٹ ورسز آف سورہ آل عمران. اختتام پر ہے یہ صورت الحمدللہ. ہماری نیکسٹ کلاس میں بیفور رمضان یہ کمپلیٹ ہو جائے گی. آج اس کی ہم کچھ آیات لیتے ہیں کیونکہ یہ ڈیٹیل میں ہے اس لیے میں نے پورا کور نہیں کیا. تھوڑا تھوڑا کر کے اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ. روٹ ورڈز دیکھتے ہیں. لتب لون، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے. اس کا روٹ کیا ہے؟ با، لام اور واو. بلا بھی آپ نے سنا ہوگا، بلا آزمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے، امتحان لینے کے لیے. اور جب لاسٹ میں نون مشدد آ رہا ہے اس کا مطلب تاکید کی جا رہی ہے، یعنی ضرور ضرور آزمائے جاؤ گے. سٹارٹنگ میں لام جو لگا ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے، اور جو نون ہے یہ بھی تاکید کے لیے، یعنی ڈبل زور دیا جا رہا ہے. یقیناً یقیناً ایسا ہو کر رہے گا کہ تمہیں آزمایا جائے گا. فی اموالکم، اپنے مالوں میں، یعنی تمہارے مالوں کے ساتھ تم کو آزمایا جائے گا. وانفسکم، اور تمہاری جانوں کے ساتھ تم کو آزمایا جائے گا. ولتسمعن، اور البتہ تم ضرور سنو گے. سیم پیٹرن ہے. دیکھیے اس کا روٹ کیا ہوگا؟ سین میم اور عین. سمع سننے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سننا ہیئرنگ. تو تم ضرور سنو گے من الذین، ان لوگوں سے جو اوت الکتاب، دیے گئے کتاب، یعنی اہل کتاب کی زبانی تم لوگوں کو سنایا جائے گا. کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے. من قبلکم، تم سے پہلے، ٹھیک ہے، تم سے پہلے یعنی جو کتاب دیے جا چکے ہیں تم سے پہلے. اور اس کے علاوہ کون لوگ سنائیں گے تمہیں؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جنہوں نے شرک کیا. کیا سنائیں گے؟ اذن، اذیت، ایسی باتیں جو تمہیں تکلیف دیں گی، دکھ دینے والی باتیں. کثیرہ، بہت سی، یعنی تم کو ٹونٹ بھی دے سکتے ہیں، تم کو ابیوز بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے تمہیں پریشان کر سکتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ بہت عزم کے کاموں میں سے ہے. امور امر کی جمع ہے. امر کسی کام یا حکم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور عزم کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی چیز پر رائے کا جم جانا، ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کام کے اوپر جم جائیں. یہ بہت ہمت کا کام ہے اگر آپ صبر کرتے ہیں لوگوں کی باتوں پر. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد. یہ بار بار ریپیٹ ہو چکا ہے اس سے پہلے بھی، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا تھا ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے. لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ البتہ تم ضرور بیان کرو گے اسے. یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ کتاب کی طرف جا رہی ہے. یعنی تم کتاب کو ایکسپلین کرو گے، لوگوں کے سامنے واضح کرو گے. للناسی، لوگوں کے لیے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور نہ تم چھپاؤ گے. کتما کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، حق کو چھپانا اسپیشلی. فَنَبَذُوهُ، اس کے نتیجے میں، اس کے برعکس کیا کیا اہل کتاب نے؟ اس کو پھینک دیا. نبذا، پھینک دینا، پیچھے کر دینا. وراء ظہورہم، پیٹ کے پیچھے. اسپیشلی یہاں پہ دیکھیے وراء پیچھے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ظہور ظہر پیٹ کو کہتے ہیں. اور اپنی پیٹھوں کے پشتوں کے پیچھے کتاب کو پھینک دیا. اور کسی چیز کو ہم پیچھے کب ڈالتے ہیں؟ جب وہ ہمارے لیے پرائیورٹی پر نہیں ہوتی. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور انہوں نے بیچ ڈالا اسے تھوڑی قیمت پر. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنا برا تھا جو وہ خرید و فروخت کرتے تھے. ٹھیک ہے، شرع خریدنے بیچنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جو انہوں نے تجارت کی، لین دین کیا، حق کے بدلے ناحق کو لیا، وہ کتنا برا تھا ان کا فیصلہ. لا تحسبن الذین یفرحون، ہرگز آپ نہ سمجھے، آپ ایسا بالکل بھی نہ سوچیں سمجھیں. الذین یفرحون، انہیں جو خوش ہو رہے ہیں. فرحہ کیا ہوتا ہے؟ فرحہ، فرحہ ہم پڑھ چکے ہیں، خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے. پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں میننگز میں آتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں، ابھی آپ کے سامنے آپ ان لوگوں کو خوش دکھ رہے ہیں، تو یہ بالکل نہ سوچے کہ ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہے. اتو وَيُحِبُّونَ، انہوں نے کیا اور وہ پسند کرتے ہیں. ان یحمدو، جو ایکشن ان لوگوں نے کیا،
وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ تعریف بھی کیے جائیں، یعنی غلط کام کرنے کے بعد بھی وہ سوچتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے گی، ایسا ان کا گمان ہے۔ بما لم یفعلوا، کس چیز پر تعریف؟ جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ فلا تحسبنہم، تو آپ ہرگز نہ سمجھے انہیں، یعنی پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ نہ سمجھے انہیں، کیا نہ سمجھے؟ بمفازۃ من العذاب، کہ وہ نجات پانے والے ہیں عذاب سے۔ مفازہ کیا ہے؟ مفازہ ہوتا ہے ایسی جگہ جہاں پہ ٹھکانہ لیا جائے، پناہ کی جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ فوز ہم نے پیچھے پڑھا ہی تھا، فوز کامیابی کو کہتے ہیں، تو ایسی جگہ جہاں آپ نجات پا سکے، چھپ سکیں، تو آپ اس پریشانی سے کامیاب ہو جائیں گے، ایک طرح سے آپ اس کو ریلیٹ کریے اس طرح، تو ٹھیک ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے عذاب ہے علیم۔ علیم کیا چیز ہوتی ہے؟ علم، علم درد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو علیم یعنی بہت زیادہ دردناک، ٹھیک ہے؟ جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہوا ہے اس کو ریوائز بھی کرتے رہیے، یہ ہمارا بار بار ریپیٹیشن اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہ ہمارے ذہن میں چیزیں چھپ جائیں۔ بار بار ریپیٹ کرنے کے بجائے آپ کو پتا ہوگا اس کا پیٹرن وہی ہے، فعیل، جیسے ہم نے رحیم پڑھا تھا، اس میں بہت زیادتی پائی جاتی ہے، تو بہت زیادہ عذاب آپ امیجن کریں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر بہت قدرت رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک تخلیق میں آسمانوں اور زمین کی، واختلاف اللیلی، اور اختلاف میں، اختلاف کیا چیز ہوتی ہے؟ خا، لام اور فا اس کا روٹ ہے، یعنی ایک کے پیچھے ایک آنا، ٹھیک ہے؟ خلاف بھی کون سی چیز ہوتی ہے؟ جو اپوزٹ کھڑی ہوتی ہے ہمارے، تو ایک اس کے بعد دوسری چیز آ جانا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی خلیفہ بھی ہم نے پڑھا ہے، ایک کے بعد ایک آنے والا جانشین۔ اللیلی والنہاری، رات اور دن کا آپس میں ہیر پھیر کرنا، اس میں اور زمین آسمان کی پیدائش میں، یہ کیا ہے؟ ایک سائن ہے اللہ تعالیٰ کی کریشن کا۔ اللہ تعالیٰ ایز اے کریٹر وہ ایک نشانی ہم کو دکھا رہا ہے۔ کن لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے؟ لِأُولِي الْأَلْبَاب، وہ لوگ جو عقل والے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو دماغ استعمال کرتے ہیں، اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، قیامن، کھڑے ہوئے، وقعودن، اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر، ٹھیک ہے؟ جنبن جو ہوتا ہے سائڈس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، یعنی اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، ہر پوزیشن میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کر رہے ہیں آپ کائنات کی تخلیق میں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک دم سے اگر آپ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کے دل سے صدا آتی ہے کہ اے ہمارے رب، تو نے کچھ بھی باطل پیدا نہیں کیا، باطل بے مقصد، جس کا کوئی اس کا کوئی استعمال ہی نہیں ہے، اس کا کوئی میننگ ہی نہیں ہے لائف میں۔ سبحانک، پھر اس کے بعد آپ کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ پاک ہے تو، فقنا عذاب النار، بس بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ یعنی اس سب کے نتیجے میں انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اس کو یاد آتا ہے کہ اسے واپس اسی کریٹر کے پاس جانا ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے۔ ربنا انکا، اے ہمارے رب، بے شک تو، من تدخل النار، کہ جسے تو نے داخل کر دیا آگ میں، فقط اخزیتہ، تو بے شک اس نے رسوائی اٹھائی، یعنی تو نے اس کو رسوا کر دیا، کہ خزیون رسوائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار، یعنی ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان کی ایک ایک کر کے ڈیٹیل سے اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہ آیت ہم نے ابھی دیکھی ہے، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں سے اور اپنے نفسوں میں، یعنی مال میں کمی ہوگی، گھاٹا ہوگا، اور آپ کی جان کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، کوئی ڈیزیز آ جائے گی آپ کو، یا لاس ہو جائے گا، کسی کی ڈیتھ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی جیسے ڈپریشن ہو گیا، ذہنی بیماری ہو گئی، یہ ساری چیزیں آپ کو آزمانے کے لیے آتی ہیں۔ اور البتہ تم ضرور سنو گے، ایسا ہو کر ہی رہے گا کہ وہ لوگ جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے، یعنی اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے، وہ کیا کہیں گے؟ اہل کتاب بھی مختلف طریقے کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی باتیں الگ الگ ہوتی ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کچھ اہل کتاب ایمان لے آئے تھے، اور کچھ اہل کتاب جو تھے وہ دشمن بنے ہوئے تھے، بالکل ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ضرور بولیں گے، کیا بولیں گے؟ اور ساتھ میں کون لوگ بولیں گے؟ جنہوں نے شرک کیا، تکلیف دینے والی باتیں، کہ بارہا ایسا ہوگا۔ اب یہاں دیکھیے تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، پہلے مال کا نقصان، اس کے بعد جان کا نقصان، اور پھر ذہنی پریشانیاں۔
ٹھیک ہے، یعنی ایسی باتیں، جھوٹے پروپیگنڈاز جو آپ کو مینٹلی طور پر ڈسٹرب کر دیتے ہیں ایٹ یور فیملیل لیول، سوسائٹیل لیول، یا پھر ایز اے نیشن، ایز اے ریلیجیس لیول پہ آپ کو یہ باتیں سننے کو مل سکتی ہیں جو آپ کو پریشان کریں. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے کیا نصیحت ہے؟ صبر کریے. اگر تم صبر کرو گے، مشکل وقت میں بے قرار نہیں ہوگے، ایسے اضطراب میں ہو کہ اللہ کے بارے میں بھی آپ برا گمان کرنے لگو، یعنی آپ لوگ اتنا برا بھلا کہنے لگتے ہیں اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، اور آپ کا بیس اسٹرانگ ہی نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی نہیں رکھتے، تو کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ ہمارے ذہن میں برے برے خیال آنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہم برا سوچنے لگ جائیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کے لیے کیوں نہیں آتا. ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا کیا ہو سکتا ہے نیگیٹو امپیکٹ ہم پر، کہ تکلیف دینے والوں کے ساتھ بھی ہم نیگیٹیوٹی کا اظہار کر سکتے ہیں، یعنی ان کو برا بھلا کہنا، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، بحث کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، نیگیٹیوٹی آپ کے اندر سے نکلے گی، جوابی ریاکشن آپ دیں گے. ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ آپ اس کے بدلے صبر سے کام لیں. ایسے غیر معمولی تکلیف کے موقع پر بھی انسان کو صبر سے کام لینے کو کہا گیا ہے، اللہ کا فرما بردار بننے کو کہا گیا ہے، کوئی غلط کام آپ سے سرزد نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو. ایسی سچویشن ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ بات بگڑ سکتی ہے، تو وہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ پر توکل کرنا ہے. یقیناً یہ بڑی ہمت کے کام ہے، یعنی اس سے تمہاری ایمان کی آزمائش ہوگی. دیکھیں کسی کی جان اگر جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی بیماری آپ کو لگ جاتی ہے، آپ کس سے لڑ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کس سے لڑیں گے آپ؟ کہ اگر ایسا نہ ہوتا، فلاں کو ہم بچا لیتے، یا ہمیں یہ بیماری نہ لگتی تو کتنا اچھا ہوتا، میں ہی کیوں. تو اس سچویشن میں کہا گیا ہے کہ یہ آزمائش ہے، یہ آپ کے ایمان کے درجے کو بڑھانے کے لیے آئی ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی آتا ہے قرآن کی آیت ہے، دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت میں آتا ہے، البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو ساتھ کسی بھی چیز کے، خوف میں، بھوک میں، مالوں کی کمی میں، جانوں کی کمی میں، پھلوں کی کمی میں، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. ٹھیک ہے، یہ آیت ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے آپ کو آزمایا ہی جائے گا. قرآن بارہا آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کے لیے. جن پر مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ایسے لوگوں پر اپنے رب کی طرف سے صلوات اور رحمتیں ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے بلیسنگز ہیں اور ان کے لیے مرسی ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. یعنی ہدایت کے لیے یہاں پہ کیا کرائٹیریا دیا گیا ہے؟ کہ آپ صبر سے کام لیں، مصیبت آئے تو اللہ کو یاد کریں اور تقوی اختیار کریں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک مفسر قرآن ہے، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی، یعنی عزم کا جو معنی لیا گیا ہے وہ حقیقت ایمان ہے، یعنی واقعی یہ ایمان کی نشانی ہے کہ اگر آپ یہ سائنس شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، خصوصاً ایمان والی زندگی کا، کیونکہ جنت ایک اعلیٰ ترین مقام ہے. اعلیٰ ترین مقام ہے. آپ یہ دیکھیے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، اس میں داخلے سے پہلے ہر ایک کو پرکھا جائے گا کہ وہ اس میں جانے کے قابل ہے بھی یا نہیں. لہٰذا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایمان کا دعویٰ کرے اور اس کو آزمائش نہ آئے. کہ اسی لیے بتایا کہ یہ بہت ہمت کے کام ہے کہ آزمائش میں بھی اللہ کا نام انسان لیتا ہے. وہی کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اس میں آزمائش میں مبتلا ہے، تو اس کو صبر کے ساتھ میں فیس کرتا ہے. اسی لیے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے، پہلے سے ہی خبر دی جا رہی ہے کہ وہ ذہنی طور پر ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہیں تاکہ وہ ثابت قدم رہیں. سورہ زمر کی آیت میں بھی آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بے حساب اجر ملے گا. ٹھیک ہے، صبر کرنے والوں کا بے حساب اجر ہے. اور پھر اس کے بعد سورہ فصلت کی آیت میں بھی آتا ہے کہ یہ خوبی نہیں ملتی مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اور نہیں یہ چیز ڈالی جاتی ہے مگر جو بہت بڑے نصیبوں والے ہیں. تو عموماً ایسے لوگوں کو بدقسمت سمجھا جاتا ہے جن کی لائف میں کوئی پرابلمس آ جائیں، یا ان کی فیملی میں کوئی نقصان ہو جائے، یا بیک ٹو بیک ڈیتھس ہونے لگ جائیں، کہ بیک ٹو بیک آپ کو لاس فیس ہونے لگ جائے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے بد نصیب بدقسمت لوگ ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا جو ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. تو اس چیز سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. دین میں آنے کے بعد اگر کسی بھی وجہ سے آپ کی لائف میں مصیبت آتی ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ اصل وقت امتحان کا ہے، کہ واقعی ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں، اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں. تو دین کے ماننے والے جب ثابت قدم رہتے ہیں تو ہر آزمائش پہلے سے زیادہ انسان کو دین پر جما دیتی ہے اور اللہ کے وعدوں پر یقین دلانے کا ہمیں سبب بنتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
لَتُبَيِّنُنَّهُ، کیا فرمایا کہ دیکھیں یہاں پہ اختتام ہو رہا تھا احد کا واقعہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا. اب اس کے بعد مسلمان تھے، ان کے اوپر بھی آزمائش آتی ہے. ایسے ہی ان سے ریلیٹ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کا ذکر ہے یہاں، کہ اہل کتاب وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس سے پہلے وعدہ لیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا، ان کو حکم دیا تھا کہ تم ضرور بیان کرنا اس کتاب کو، ان احکامات کو جو اللہ نے نازل فرمائے. ٹھیک ہے، اللہ کے کلام کو، اللہ کی باتوں کو آپ کو لوگوں تک پہنچانا ہے. تم ضرور بیان کرو گے اس کو لوگوں کے لیے، اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھینک دیا اپنے پیٹھ کے پیچھے، یعنی لوگوں کو اللہ کی بات بتانے کے بجائے اسے بھلا دیا. اگر اس کو لیا بھی تو محض دنیا کے فائدے کے لیے، جس سے ان کی دنیا ان کو کمائی جائے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے لیا اس کے بدلے پیسے تھوڑے، بہت کم قیمت پر انہوں نے اپنے دین کو بیچ دیا، دین کو دنیاوی مفاد کے حصول کا ذریعہ بنا لیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنا برا ہے جو وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں، جو لین دین یہ کر رہے ہیں، یہ کتنی بری ہے ان کے لیے. کیا میثاق کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے، پکا وعدہ. تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے علماء سے براہ راست گفتگو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو انبیاء کے ذریعے سے ان سے وعدہ لیا گیا تھا، اور ان کی کتاب میں گویا تورات میں اس کا حکم پایا جاتا ہے، ایک تاکید بھی ملتی ہے کہ تم لوگوں کو دین پہنچاؤ. اگر قرآن میں کچھ احکامات آئے ہیں اور ہم سے بھی کہا جاتا ہے کہ ایسا کرو، اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی کتاب پر ہم ایمان لاتے ہیں، ہم مانتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اللہ کی کتاب کو پڑھنا ایک کمٹمنٹ ہے. مسلمان، ایز اے مسلمان، ہم نے بھی اللہ سے کمٹمنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی ہر بات پر، اور اس کو لوگوں تک بھی پہنچائیں گے. یہ ایک سائلنٹ کمٹمنٹ ہے ہمارا. ضروری نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی بولے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو آپ سے کمٹمنٹ نہیں لیا، میں تو اپنی لائف میں بزی ہوں، بہت مصروف ہوں، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے اس چیز کا. تو اس میں جو جو باتیں آتی ہیں اسلام کے اندر، جو ہم نے اس میں سبمٹ کر دیا، تو ہم نے جن جن چیزوں کا اقرار کیا ہے، تو ہمیں اس کو فالو کرنا لازمی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں حکم جو ہے وہ بہت مشکل ہے، ہم نہیں کر پائیں گے، آج کل کے زمانے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پکا وعدہ ہے ہمارا. اسی طرح ان لوگوں سے بھی پکا وعدہ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں اہل علم کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بیان کی گئی ہے. کیا بتایا ہے کہ آپ کو علم نہیں چھپانا، اسے لوگوں تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں تک اس کو سکھانا ہے، آگے بڑھانا ہے اس کو. ادروائز کیا ہوگا؟ اس کی ناقدری ہوگی، اور ساتھ میں آپ کی کتاب کی بھی ناقدری ہوگی، آپ کے علم کی بھی ناقدری ہوگی. ایک لیسن ہمیں یہاں سے اپنے لیے یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو انڈائریکٹلی اس آیات کے ذریعے میسج دے رہا ہے، پچھلی امت کے تھرو ہم لوگوں کو میسج مل رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیے نا، ایوری تھنگ ڈیمینشز وین اٹ از ایکسپینڈیڈ ایکسیپٹ نالج. اگر نالج ہے تو آپ اس کو بڑھائیں گے تو وہ بڑھے گی، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اس کو خرچ کرنے پہ وہ ختم ہو جاتی ہیں. پھر دوسرا جرم بتایا گیا ہے اہل کتاب کا، اگر کچھ فائدہ کسی کو وہ پہنچاتے بھی تھے تو اس کے عوض بھاری فائدہ اٹھاتے تھے. آپ کسی کے پاس جائیں، کسی اہل علم کے پاس جائیں اور ان سے بولیں کہ مجھے فلاں چیز میں فتویٰ چاہیے، اور وہ بولیں کہ آپ اتنا اتنا صدقہ کر دیجئے، آپ مال جمع کرا دیجئے، کوئی بھی ایسی بات جس میں آپ کو کچھ مال دینا پڑے، کوئی عوض مانگا جائے آپ سے، کوئی ریٹرن مانگا جائے، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ دنیاوی فائدوں کے لیے ہوتی ہیں. یہ سب ڈھونگ اسی لیے رچایا جا رہا ہے. یہ چیز الگ ہے، دیکھیے یہ سیپریٹ چیز ہے. اگر آپ سے کوئی قرآن پڑھانے کے لیے کوئی ٹیچر آپ سے اگر کچھ پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطلب آپ کو پتا ہے کہ ان کے لیے تھوڑی ضرورت ہے، ان کو ارننگ کے لیے بھی چاہیے، یا کوئی مولانا صاحب گھر میں آتے ہیں پڑھانے کے لیے، آپ کو لگتا ہے وہاں ضرورت ہے ان کو، کیونکہ وہ اپنا سارا کام چھوڑ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، تو آپ ایز اے اپنے خود کی خوشی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ آپ ان کو کچھ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہاں یہ کہ آپ سے بہت بڑی بڑی اماؤنٹس مانگی جائیں اور آپ سے کہا جائے کہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا، آپ اتنے پیسے جمع کرائیں، ان دونوں باتوں میں فرق ہے. ایک اہل علم اور عقل مند انسان ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا علم دیا ہے. ٹھیک ہے، پھر جو اہل کتاب کی گستاخی تھی وہ یہ تھی، آپ ان کی کتاب میں بھی دیکھیے، کتاب استثنا بائبل میں یہ مینشن ہے آیت نمبر 4 سے لے کے 9 تک، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آخری تقریر میں بار بار بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ میری ان باتوں کو اپنے دل اور جانوں میں محفوظ رکھنا، اور نشان نشان کے طور پر اپنے ہاتھوں پر باندھنا، اور وہ تمہاری پیشانیوں پر ٹکیوں کی مانند ہو، اور تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے، لیٹتے اور اٹھتے وقت اس کا ذکر کرنا، اور راتوں کو اپنے گھروں کی چوکھٹ پر اور پھاٹکوں پر لکھا رکھنا. یعنی اتنا ان کو امفیسائز کیا گیا کہ آپ کو یہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں اتنا یاد کرنا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ چپٹے رہنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے.
آخری وصیت میں کیا فرماتے ہیں کہ فلسطین کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرنا کہ کوہ ابال میں پر بڑے بڑے پتھر نصب کر کے تورات کے احکام ان پر گندا کر دینا، یعنی ان کے اوپر تورات کے احکام لکھوا دینا جس سے سارے لوگوں کے لیے وہ ایزیلی ویزیبل ہو جائیں۔ پھر بنی لاوی کو تورات کا ایک نسخہ دے کر ہدایت فرمائی کہ ہر 7ویں برس عید کے موقع پر قوم کے مردوں عورتوں بچوں سب کو جگہ جگہ جمع کر کر یہ پوری کتاب لفظ بلفظ ان کو سناتے رہنا۔ لیکن عملاً کیا رہتا ہے؟ ہم ان کی تاریخ پڑھ چکے ہیں، کیا عمل رہتا ہے ان کا اپنی کتاب کے ساتھ؟ کہ وہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سود کو حلال کر لیتے ہیں، ناجائز طریقے سے مال ہڑپنے لگتے ہیں۔ اس پر یہ غفلت ان کی کہ بنی اسرائیل یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے 700 سال کے بعد ہیکل سلیمانی کے سجادہ نشین، یعنی وہاں کے جو امام ہوتے تھے ان کے، اور یروشلم کے یہودی فرما روا، ان تک کو یہ معلوم نہ تھا کہ ان کے یہاں تورات نامی کوئی کتاب بھی موجود تھی۔ اس قدر غفلت تھی ان کے یہاں۔ اب ہم لوگوں کو سے ریلیٹ کریں اس کو کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے، ہمارے یہاں کتنے ہی بچے ہمارے حافظ ہوں گے، لیکن کتنے لوگوں کو اس کا مطلب پتہ ہے، کتنے لوگوں کو میننگ پتا ہے قرآن کا؟ ٹھیک ہے، آپ نے پوری کتاب حفظ کر لی، پر آپ اس ایک آیت کا مطلب بھی بتا سکتے ہیں؟ اس میں کیا لکھا ہے کہ آپ اگر کسی کے ڈیتھ کے ٹائم پہ کوئی آیت پڑھ رہے ہیں، آپ سپارے پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر ڈراوے کی آیات آتی ہیں، وہ ڈراوے کی آیات ان لوگوں کے لیے ہے جو زندہ ہے، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو ہم لوگوں کو بتانا چاہیے، لوگوں کو بھی، اور خود بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ہے۔ اگر ہم اس کتاب کو عوام تک نہیں پہنچائیں گے، ساری باتیں کھول کھول کر نہیں بیان کریں گے، صرف سلیکٹڈ حصہ بتائیں گے، جو وہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ بتایا، باقی جہاں ان کا مفاد نہیں ہے اس کو چھپا لیا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ آیات بیچنا اس سے مراد لیا گیا ہے۔ علم کو چھپانے کے بارے میں مسند احمد میں بھی آتا ہے کہ جو کسی علم کے بارے میں پوچھا گیا، اس نے اس کو چھپا لیا، تو اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یعنی آپ کو ایک بات پتا تھی لیکن پھر بھی آپ نے لوگوں کو نہیں بتائی، تو آگ کی لگام کے لیے تیار رہیے۔ اسپیشلی جن لوگوں کو آسمانی کتاب ملی ہوئی ہے، وہ لوگوں سے اس علم کو چھپا رہے ہیں، وہ اپنے لوگوں تک بھی نہیں پہنچا رہے، کہاں یہ کہ دوسری قوموں کو بھی ہمیں یہ میسج پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ پس پشت ڈال دیا ان چیزوں کو۔ کیا وجہ رہتی ہے انسان کو دین کو چھوڑنے کی؟ سب سے بڑی کیا وجہ رہتی ہے؟ کوئی بتائے گا کہ کیوں انسان دین کو چھپاتا ہے، دین کی باتوں کو چھپاتا ہے، لوگوں کو نہیں بتاتا؟ اپنی نفسیاتی خواہشات کے لیے زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ دین کی باتیں چھپا لی جاتی ہیں۔ بالکل اور سامنے والے سنتے بھی نہیں ہیں دھیان سے، جی، اور لوگ ناراض نہ ہو جائیں، یہ بھی رہتا ہے کہ ان کے مطلب کا ہی بتائیں بس۔ بالکل۔ تو اس میں ہم 3 چیزوں میں اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ انسان اپنی دنیا کی ہوس کے لیے، مال کی محبت کے لیے، اور آخرت پر یقین نہ ہونا، یہ سب سے بڑے سبب ہیں جہالت کے، مجموعی سبب ہیں، جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے بھی غافل رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا میسج جو اس نے ایک ذمہ داری امت کو دی ہے وہ نبھانے سے قاصر رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، مال ہڑپ لیں، غلط طریقے سے کسی بھی طرح آپ دین کو استعمال کر کے اس میں مال ہڑپنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، تو دین کو فخر بناتے ہیں ہم، لیکن اس کو اپنا درد نہیں بناتے۔ یعنی ہم مسلمان ہیں، اس بات پہ فخر تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں درد نہیں ہے اس چیز کا کہ کیسے لوگوں کو، اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنی سوسائٹی کو آگ سے بچایا جائے۔ اپنے قرآن کو لے کے غلافوں میں لپیٹا اور اونچا رکھ دیا، بس اتنی اس کی حفاظت کری ہم نے، اس کے علاوہ اس کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اصل اس کے ساتھ جو وفاداری ہے وہ یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچایا بھی جائے۔ ٹھیک ہے، تو اصل مقصد کیا تھا؟ مال کی محبت جو ہم نے دیکھا، دنیا کی محبت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، never think that those who rejoice in what they have perpetrated and like to be praised for۔ دیکھیے کیا مطلب ہے اس آیت کا، کہ تم بالکل نہ سمجھو، بالکل نہ سوچو ان لوگوں کو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں، خاص طور پر غلط کام کر کے، مثلا گمراہی کی باتیں، حق کو چھپا کر، فریب کاری کر کر، اور وہ پسند کرتے ہیں کہ انہیں ان چیزوں پر بھی اپریسیشن ملے، جو کام انہوں نے کیے بھی نہیں، یعنی جو اچھے کام آپ نے نہیں کیے اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ فلاں فلاں کام کر چکے ہیں، اس پہ بھی آپ تعریفیں بٹورنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ سمجھو کہ وہ نجات پا گئے ہیں عذاب سے،
ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. جو غلط آپ نے کیا لوگوں نے نہیں دیکھا تو کل آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. ان کی جال سازی پر کوئی ان کو نہیں پکڑ رہا. دنیا میں آپ کو پولیس نے نہیں پکڑا یا آپ قانون سے بھاگ چکے ہیں، فرار آپ نے حاصل کر لیا، رشوت دے کے آپ باہر آ گئے ہیں، کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کو دنیا میں سزا نہیں ملتی، آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے، تو لوگوں کی نظروں میں بنا کام کرے بڑے مقام حاصل کرنا ہم چاہتے ہیں، جھوٹا لبادہ اوڑھتے ہیں، پرہیزگاری شو کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں لیکن اصل کام ہم نہیں کر رہے ہیں. کہ انہی نفسیات میں پڑے ہوئے ہیں، ہر چیز کا کریڈٹ ہمیں چاہیے. تو یہ یا تذرونہ بھی آپ نے سپارہ دیکھا، یہ نا پارہ 11واں پارہ ہے، اس میں بھی آتا ہے کہ یہ آپ کے پاس معذرتیں کرتے ہوئے آ جاتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں. تو کیا بہانے ہیں؟ اپنا فرض ادا نہیں کیا، کام پر گئے بھی نہیں، جو کام اللہ نے کیا دیا تھا وہ کیا نہیں. پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاتے ہیں جہاد پر سے تو بھی بہانے بنانے لگتے ہیں، جسٹیفیکیشن دینے لگتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے نہیں گئے تھے، ہمارا نہ جانا ہی درست تھا. یہ آپ آگے کے پاروں میں پڑھیں گے انشاءاللہ تفسیر میں. پھر کیا چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف بھی ہو، مسلمان ان کو ٹیڑھی نگاہوں سے بھی نہ دیکھے، ان کو کوئی غلط بھی نہ بول دے کہ تم نے یہ کام غلط کیا، سب سے اچھے بھی بنے رہیں، تعریفیں بھی بٹورتے رہیں کہ جیسے پہلے تھے ویسے ہی لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہیں. جب آپ کا نفاق کھل گیا اس کے باوجود آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ اسی محبت سے پیش آئیں. تو اس کی شان نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یہود کو بلا بھیجا، ان سے دین کی کوئی بات پوچھی تو انہوں نے حق چھپایا، اصل بات نہیں بتائی. پھر اس کے اوپر کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قابل تعریف ٹھہرے ہیں کہ ہم نے آپ کو بتا دیا لیکن حق بات انہوں نے چھپا بھی لی. تو اس پر یہ آیت نازل ہوتی ہے. ایسے ہی ایک اور روایت آتی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند ایسے منافق جو جہاد پر نہ جا کر خوش ہوتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس آ جاتے تھے تو قسمیں کھا کھا کر بہانے بناتے تھے. اور یہ بات ان کو اچھی لگتی تھی کہ ان کے نہ کردہ کاموں پر ان کی تعریف ہو، یعنی جہاد پر پیچھے رہنے کے باوجود بھی ان کو کچھ نہ کہا جائے. تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی. تو لوگوں کی کیا نفسیات پتہ چل رہی ہیں ہمیں یہاں سے کہ کچھ نہ کر کے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، پھر بھی تعریفیں حاصل کرنی ہوتی ہیں چیٹنگ کرنے کے ذریعے. اللہ تعالیٰ تو ہم سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ کو تو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے. اس میں چیٹنگ کی مثالیں اور دیکھیے، جھوٹی ڈگریز بنوا لینا جو آپ نے نہیں کیا، ایسے کورسز کی ڈگریز بنا کے آپ یا کسی اور سے وہ ڈگریز خرید کے اپنا کام چلا رہے ہیں، اپنا کاروبار چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، غلط کام کر رہے ہیں، آپ کے چیٹنگ سے فل مارکس آتے ہیں، یا کسی اور نے کوئی اسائنمنٹ کیا، کوئی اور کام کیا اور آپ نے وہی چیز سیم کاپی کر کے اپنے نام سے اس کو استعمال کیا اور گریڈز حاصل کر لیے، آپ کو تعریف بھی مل گئی بنا آپ کی محنت کے. ٹھیک ہے، یہ ساری مثالیں کیا ہیں؟ اس میں بہت ساری ایسی مثالیں پائی جا سکتی ہیں ہماری لائف میں. جو کام ہم نے نہیں کیا، ہم نے کوئی ڈش نہیں بنائی، کسی اور نے بنائی تھی یا کسی نے ہماری ہیلپ کی تھی، لیکن ہم نے سارا کریڈٹ خود لے لیا کہ میں نے بنائی ہے، صبح سے میں محنت کر رہی ہوں. کوئی بھی چیز جس میں ہم انوانٹیڈ یا ایکسٹرا جتنا بھی ہم نے ایفرٹ نہیں کیا اس کے علاوہ ایکسٹرا اپریسیشن چاہ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ چیٹنگ کے فارم ہے. یہ صرف لائف سے ریلیٹ کرنے کے لیے بتایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرنے والوں کو دردناک عذاب ہوگا. یہ چیز ہمارے اندر ایک طرح سے ایک نیگیٹیوٹی، ایک ایسے چیز پیدا کر دیتی ہے، ایسا جذبہ پیدا کر دیتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپریسیشن ملتا رہے ان چیزوں پر بھی جو ہم نے نہیں کی. اٹ از اے کائنڈ آف ایک طرح سے سمجھے نا، دھوکہ ہے یہ. اور اسلام دھوکے سے بالکل اپوزٹ ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جیسے ہو ویسے ہی آپ سامنے پیش کرو اپنے آپ کو. دنیا میں آپ کو شہرت مل جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا انسان بے وقت ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر کوئی انسان ایسا کام کرتا ہے تو. اس پر فرمایا حدیث مبارکہ ہے کہ کوئی شخص اگر ایسی چیز ظاہر کرے جو اس کے پاس ہے ہی نہیں، یعنی جھوٹا دکھاوا کرے، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے جھوٹ کے 2 لباس پہنے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے تمام طرح کے جھوٹوں سے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہود کے بعض لوگ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے اور ہم اغنیا ہیں. ٹھیک ہے، نحنو اغنیاء. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس مالی امداد کے لیے اپنے کسی ساتھی کو بھیجا کہ یہ لوگ مدینے کا تو حصہ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں فنڈ میں بھی ہیلپ کر سکتے ہیں، اس کے دفاع میں ان کا بھی حصہ ہونا چاہیے. تو ان کے سردار نے کیا کہا؟ کیا اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا ہے کہ ہمارے چندے کی ضرورت اسے پیش آ گئی ہے؟
نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فقیر نہیں ہے، سارے آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. ہر چیز کی اونرشپ اور رولنگ ایبلٹی یہ سب کچھ اللہ کے پاس میں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں. اگر ہم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں یا چیریٹی کرتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں، تو اس میں ہمارا کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے. اگر اس کو راضی کرنے کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے. اس لیے ایسی تمام سوچوں سے اور باتوں سے ہمیں حد درجے پرہیز کرنا چاہیے. ان فی خلق السماوات والارض indeed in the creation of the heavens and the earth. اور ساتھ میں واختلاف اللیل والنہار and the alternation of the night and the day لآیات لأولی الالباب the signs for those of understanding. بہت امپورٹنٹ اور ایمان سے بھری ہوئی آیات ہیں، ان کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے انشاءاللہ ہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اللہ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی پہچان کی نشانیاں ہیں. سورہ آل عمران کا جو اختتام ہے، آسمانوں زمین کی تخلیق کی طرف اس پہ اشارہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بندوں سے شکوہ کرتے ہیں کہ زمین آسمان میں کتنی نشانیاں ہیں جس سے بندے غافل ہیں. سورہ یوسف کی آیت ہے یہ، دیکھیے، آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ لوگ ان پر سے گزرتے رہتے ہیں اور وہ ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں. کہ یعنی آپ نے یہ ساری نشانیاں دیکھ لی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں. اینڈ موسٹ آف them believe not in Allah except while they associate others with him. یعنی آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سوا اوروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں. یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی، دلائل دیکھنے کے باوجود بھی آپ اپنے رب تک نہیں پہنچتے، اللہ کی قدرت کا احساس آپ کو نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کتنی عظیم شخصیت ہے. ان آیات کی فضیلت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جو لاسٹ 10 ورسز ہیں سورہ آل عمران کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے لیے جب اٹھتے تو وضو سے پہلے یہ آیات آخر تک تلاوت کیا کرتے تھے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے، لحاف میں آپ داخل ہوئے، پھر فرمایا اجازت ہے کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں؟ تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے. پھر بستر سے اٹھے، وضو فرمایا، نماز کے لیے قیام میں اس قدر روئے کہ سینہ مبارک تک آنسو بہہ گئے. پھر رکوع فرمایا اور روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نماز کی اطلاع دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور شکریہ میں یہ گریہ وزاری کیوں نہ کروں، جبکہ آج کی رات اللہ نے مجھ پر یہ آیات نازل فرمائیں. یہ والی آیت آپ نے پڑھی. پھر آپ نے فرمایا بڑی تباہی ہے اس کے لیے جس نے ان آیات کو پڑھا اور ان میں غور نہ کیا. یعنی بڑی تباہی ہے اگر ہم ان کو نہ سمجھیں، ان سے لیسنز حاصل نہ کریں اور ان آیات کو بھولے بیٹھے رہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، دیکھیے دوسری حدیث میں بتاتی ہوں آپ کو، حضرت ابن عباس سے، وہ اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہ سوئے ہوئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ سو گئے. پھر رات کے آخری حصے میں آپ اٹھے، آسمان کی طرف دیکھا، آپ نے ہاتھ اٹھائے، یہ آیات پڑھی، پھر وضو کیا، مسواک کی اور 11 رکعت پڑھی. پھر اس کے بعد فجر کی اذان ہوتی ہے تو آپ فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں اور پھر نماز کے لیے باہر چلے جاتے ہیں. یعنی آپ کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ آیات پڑھتے تھے. اب ہماری طرف تو آسمان نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے گھروں میں ہیں، ونڈوز بھی دور ہوتی ہیں یا ہمارے لیے ایکسیسیبل نہیں ہے کہ ہم آسمان کی طرف دیکھیں. تو آپ نظریں اوپر اٹھا کے بھی اللہ تعالیٰ کو امیجن کر کے، یا اللہ تعالیٰ کائنات میں ہر جگہ موجود ہے اس طرح میں بھی، کیونکہ آپ ونڈوز کے پاس جانا اتنا ایزی نہیں رہتا، تو آپ جہاں پہ بھی ہیں اس حالت میں اوپر دیکھ کے اس سنت کو زندہ کر کے یہ آیات پڑھیں. تہجد کے وقت اسپیشلی، یا جب بھی آپ کی رات میں آنکھ کھلے اس وقت میں اس کو اپنا طریقہ بنا لیں انشاءاللہ. پھر اب کریشن کے بارے میں دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنایا، اس کے بعد زمین آسمان کی پیدائش کی، اس کو غور و فکر کی طرف اس کو دعوت دی، تو یہ ایک حیرت انگیز معاملہ ہے کہ آسمان کی وسعتیں، آسمان پھیلتا چلا جا رہا ہے. یہ تخلیق یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہ آسمان کی وسعت ہے، واسٹنس ہے. ہم سب جانتے ہوں گے، ہم نے سب پڑھا ہوا ہے سائنس میں بھی کہ کریشن اللہ تعالیٰ نے جو یونیورس کی ہے، تو یونیورس کتنا بڑا ہے، اس میں کتنی گیلیکسیز ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں.
سائنٹسٹ کے اندازے سے 100 کروڑ گیلیکسیز موجود ہیں. ٹھیک ہے، 100 کروڑ گیلیکسیز ہیں ٹوٹل. ہر گیلیکسی میں 1 ارب ستارے ہیں، اور ایک گیلیکسی اتنی بڑی ہے کہ اگر روشنی 1,80,000 مائلز تک بھی اس کی رفتار پر اگر ٹریول کرے تو ایک سرے سے کائنات کے دوسرے سرے تک پہنچنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے. یعنی اتنی بڑی ہے کائنات کہ اگر لائٹ اتنی سپیڈ میں جاتی ہے تب بھی وہ دوسرے سرے تک نہیں پہنچ سکتی. ساری کائنات اتنی وسیع ہے کہ اگر روشنی ہمیشہ سفر کرتی رہے تو دوسرا کنارہ ہاتھ بھی نہیں آئے گا. دنیا کے اختتام تک بھی روشنی دوسرے کرانے تک نہیں پہنچ سکتی. بگ بینگ تھیوری کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے کہ جو یونیورس تھا وہ پورا ایک سنگل بال کی فارم میں تھا، اس کے بعد اس میں ایکسپلوژن ہوتا ہے اور ساری چیزیں دور پھیلتی چلی جاتی ہیں، اور اس کو بتایا جاتا ہے 1400 کروڑ سال پہلے کی بات ہے. یہ جتنی بھی کریشنز ہوئی ہیں، ستارے ہیں، گیلیکسیز ہیں، یہ سب اس کے بعد پیدا ہوئی ہیں. تب سے انرجی جو ہے بگ بینگ کی، یہ جو ایکسپلوژن سے جو دھماکہ ہوتا ہے اس کے بعد جو انرجی ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، ایک سینٹر پوائنٹ سے باہر کی طرف پھیلتی چلی جا رہی ہے ہر ڈائریکشن میں. ٹھیک ہے، اور ایسے ہی گیلیکسیز بنتی ہیں، ستارے بنتے ہیں، پلانٹس بنتے ہیں، اور ان کی لائف ختم بھی ہو جاتی ہے، اینڈ بھی کر جاتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، کنٹینیوس یونیورس میں موومنٹ چلتی جا رہی ہے. یونیورس ایک جگہ نہیں ہے، ستارے گھومتے جاتے ہیں، پلانٹس بھی آپ کو پتا ہوگا وہ اپنے ایکسس پہ روٹیٹ کرتے رہتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں سولر سسٹم میں. تو ایک رینج بتائی ہے 7 سے 20 بلین ایئرس. ٹھیک ہے، یہ اس پہ بگ بینگ جو ہے وہ ہوا تھا. پھر اس کے بعد بتایا کہ جو یونیورس کا سائز ہے وہ 200 کروڑ لائٹ ایئرس کے برابر ہے. یعنی اگر اتنا جیسے ابھی بتایا نا آپ کو، لائٹ ٹریول کرے تو دوسری سرے تک نہیں پہنچ سکتی، تو 200 کروڑ لائٹ ایئرس. ایک لائٹ ایئر خود کتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک لائٹ کو پورے سال چکر لگانا پڑے گا جب جا کے 1 لائٹ ایئر کمپلیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اگر آپ اندازہ لگائیں تو ایک انسان جو یونیورس ارتھ کے اوپر ایک انسان موجود ہے اس کے حصے میں 60 گیلیکسیز آتی ہیں. یعنی وہ 60 گیلیکسیز اس کے برابر میں ایک انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 60 گیلیکسیز اس کے ریشو میں بنائی ہوئی، اتنی زیادہ گیلیکسیز بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ارتھ کا سرکمفرنس بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ 20,000 مائلز ہے. ٹھیک ہے، تو لائٹ کو ٹریول کرنے میں 1 سیکنڈ کے اندر لائٹ 8 بار ٹریول کرے گی پورے ارتھ میں. اتنا زیادہ اس کو ٹریول کرنا ہوگا ارتھ کو کور کرنے کے لیے. ایسے ہی 1 بلین لائٹ ایئر کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا 2,000 کروڑ بلین لائٹ ایئرس. تو یہ آپ کو اس کی واسٹنس کے لیے بتایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد سٹارز کے بارے میں بتایا جاتا ہے. جیسے آپ اس کے اندر آتے جائیں نا، دیکھیے تو کتنے سٹارز ہیں پورے یونیورس میں. 30 بلین ٹریلین سٹارز ہیں جو 250 بلین گیلیکسیز کے اندر رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس گیلیکسی کے اندر ہی رہتے ہیں، اور یہ گیلیکسی سٹارز سے ہی بنی ہوتی ہے. اور سٹارز کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایک طرح سے سمجھ لیجئے جیسے ہمیں یہاں سے لائٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، جیسے ہمیں سورج کی روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے، ایسے ہی جو سب سے بڑی گیلیکسی ہے اس کے اندر 3 ٹریلین سٹارز پائے جاتے ہیں. صرف ایک گیلیکسی کے اندر 3 ٹریلین سٹارز پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے کتنی ہی گیلیکسیز ہیں، 200-300 بلین کے اندر سٹارز موجود ہوں گے. سبحان اللہ. اس کے بعد ایک گیلیکسی کے اندر آئیے تو ملکی وے پایا جاتا ہے. ملکی وے کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک گیلیکسی ہی ہے. ٹھیک ہے، اس گیلیکسی کے اندر ہی ایکچولی ہماری زمین لوکیٹ کرتی ہے. ارتھ جو ہے وہ ملکی وے کے اندر ہی ہے. ایک سولر سسٹم کے اندر، جو سولر سسٹم ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، اس سولر سسٹم کے اندر ارتھ بھی ہے. اور اس ملکی وے کے اندر یہ ہمارے سولر سسٹم کے علاوہ کروڑس آف سولر سسٹم ہیں. یعنی ایسے ہی بہت سارے سولر سسٹم اور ہیں جس سولر سسٹم میں ہم ہیں ہماری اپنی گیلیکسی کے اندر. اب ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس کے اندر 9 میجر پلانٹس ہیں، بڑے بڑے، اور ان کے علاوہ 61 سیٹلائٹس ہیں اور کاؤنٹلیس ایسٹیرائڈس ہیں. یعنی آپ کو بتایا جا رہا ہے، دیکھیے آپ باہر سے سٹارز کے اندر آئیں، گیلیکسیز کے اندر سولر سسٹمز ہیں بہت سارے، اور سولر سسٹم کے اندر بھی 9 پلانٹس ہیں اور اس کے علاوہ ان کی سیٹلائٹس ہیں. جیسے ارتھ کی سیٹلائٹ کیا ہے؟ مون ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ چکر لگا رہے ہیں، یہ سب کچھ کائنات میں موجود ہے کہ سب سن کے آس پاس میں یہ چکر لگا رہے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم ارتھ کے پاس آتے ہیں تو ارتھ کا آپ کرسٹ دیکھیے، یہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے. باہر کی لیئرنگ دیکھیے، پھر اس کے اندر دیکھیے، پھر سب سے اندر انر کور آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ لاوا موجود ہے. تو اس کی بھی تھکنیس ہے، کرسٹ جو ہے 30 کلومیٹر تھک ہے.
پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے مینٹل 2870 کلومیٹر، ٹھیک ہے، 2870 کلومیٹر اس کی تھکنس ہے. ایسے ہی جو آؤٹر کور بتایا جاتا ہے وہ 2200 کلومیٹر تک تھک ہے، اور انر کور 1270 کلومیٹر تک تھک ہے. اور اسی انر کور کے اندر یہ لاوا موجود ہے. پھر یہ لیئرز دیکھیے آپ ایٹماسفیئر کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ارتھ ہے اس کے اوپر حفاظت کے طور پہ ایک لیئر بنائی ہوئی ہے. وہ لیئر جسے ہم جانتے ہیں بچپن سے ہی، جس میں اوزون ہے یا الگ الگ گیسز ہیں جو ستاروں کی ٹوٹ پھوٹ باہر ہو رہی ہے، یعنی ستارے بن رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، اس کو زمین پر آنے سے روکتی ہے، زمین پر گرنے سے روکتی ہے. ادروائز کیا ہوگا، جو ارتھ کے باہر جتنے بھی ستارے ٹوٹ رہے ہیں وہ اندر آتے ہیں، ارتھ کے ایٹماسفیئر کے اندر آتے ہیں، تو وہ جہاں گریں گے وہ وہاں تباہی مچا دیں گے. جیسے آپ موویز میں دیکھتے ہوں گے نا، کتنے میٹیورائٹس آتے ہیں اندر زمین پہ آ کے گرتے ہیں اور وہ جگہ پوری تباہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ایک حفاظتی نظام بنایا ہوا ہے کہ وہ باہر کے جو ستارے ہیں وہ باہر ہی رہیں، وہ اندر ارتھ میں نہ آئیں، کہ ہم ایک طرح سے اس میں سیف ہیں. اور یہ الگ الگ لیئرز ہیں، اس میں الگ الگ اس کے ایکشنز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ڈسٹینس کے حساب سے کہ کون سی لیئر پہ کیا کام لیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں انسان نے بعد میں ڈسکور کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پہلے ہی بنا دی تھی. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے گا ڈایا میٹر آف ارتھ، اگر آپ ارتھ کا ڈایا میٹر دیکھیں گے تو یہ 12,756 کلومیٹر اراؤنڈ، ٹھیک ہے، اتنا اس کا صرف ڈایا میٹر ہے، اور یہ 1000 مائلز پر آور کی سپیڈ پہ گھومتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اتنی بڑی چیز، جیسے آپ ہماری سپیڈ دیکھیں گے، ہم نارملی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں یا باہر تک میں کسی ایک ایریا میں رننگ کرتے ہیں تو ہماری سپیڈ الگ ہوگی. پھر آپ بہت ہیوی کوئی سامان اٹھا لیں، آپ اپنے چھوٹے بیبی کو ہی اٹھا لیجئے، اس کو لے کے آپ بھاگنے کی کوشش کریے تو آپ کی سپیڈ کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو ارتھ جو ہے وہ اتنی ہیوی ہے، اس کے بعد بھی وہ اتنی تیز سپیڈ پہ گھوم رہی ہے، اور پھر بھی ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم اس وقت میں موومنٹ میں بیٹھے ہیں. سبحان اللہ، ارتھ گھوم رہی ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم اسٹیشنری ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ادروائز اگر آپ موومنٹ میں رہیں، پورے ٹائم ہلتے رہیں تو آپ کو چکر آ جائے. تو یہ سب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ سب اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، ہم کو بھی اپنا کام کرتے رہنا ہے. دنیا گھوم رہی ہے، اپنا کام کر رہی ہے، دن رات بن رہے ہیں، اور اس طرح ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں لیٹے لیٹے یا موبائل میں یا ٹی ویز کے تھرو. تو یہ کائنات بھی ہم کو ایک میسج دے رہی ہے. تو یہاں سے ہم نے کیا دیکھا کہ یہ ارتھ اتنے بڑے ڈائمیٹر کی حامل ہے، اور پھر 365 ڈیز میں ایک پورا سال کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو مارس سے دیکھیں تو جو نیئرسٹ پلانٹ ہے تو یہ ایک ڈاٹ کی طرح نظر آئے گی، ایک معمولی سا ڈاٹ. اور اس کے مقابلے میں سن کتنا بڑا ہے، سن جو ہے وہ 14 لاکھ کلومیٹر اس کا ڈائمیٹر بتایا جاتا ہے، یعنی ایک سن کے اندر 2.6 کروڑ ارتھ فٹ ہو جائیں گی، اتنا بڑا ہے سن اس ارتھ کے مقابلے میں. اور جو جوپیٹر ہے اس کا ڈائمیٹر بھی بتایا جاتا ہے، جو سب سے بڑا پلانٹ ہے آپ کے سامنے دیکھیے، اس کا ڈائمیٹر کتنا ہے، 1,39,822 کلومیٹرز. اللہ تعالیٰ نے یہ جو پلانٹس جو ہمارے نیئرسٹ ہیں، اس کے علاوہ گیلیکسیز میں کیا کچھ ہے یہ تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. ان کی بھی وسعت اتنی زیادہ ہے، کہاں ایک انسان کتنا ویٹ ہوگا ہمارا، آپ اندازہ لگائیں، 50 60 70، اتنا ہمارا ویٹ ہے، اتنی ہماری وقت ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہوئی ہے، پھر بھی انسان اپنے آپ کو خدا بنا دیتا ہے کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، میں جو چاہے کروں. اپنے رب کے آگے جھکنے کے بجائے وہ اپنے آگے سب لوگوں کو جھکانا چاہتا ہے. پھر یہ ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ آپ دیکھیے کہ زمین کے کور میں لاوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باہر اس کے لیے میگنیٹک فیلڈ، ایک مقناطیسی نظام بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے بجلیاں کڑکتی ہیں. جو آپ دیکھیں گے نا بجلی کڑک رہی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، اس کا فارمیشن کیسا ہے، اس سب کے پیچھے سائنس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نظام بنایا ہوا ہے میگنیٹک فیلڈ کا، جس کی وجہ سے ہوا کی نائٹروجن کو نائٹرس آکسائڈ میں بدل دیا جاتا ہے، اور زمین پر اگنے والے پودوں کی وہ کھاد کا کام کرتی ہے. یعنی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے. اس جو ریاکشن ہو رہا ہے تھنڈر کا، اس کے نتیجے میں زمین کے لیے اللہ تعالیٰ کھانا پرووائڈ کر رہا ہے. ایسے ہی فلائٹس اینڈ شپس ہوتے ہیں، اسی میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے اپنا راستہ دیکھ پاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں. ان سے ہمیں یہ میسج لینا ہے، اللہ تعالیٰ نے رات اور دن میں بھی جو اختلاف کیا ہے اس وجہ سے کہ انسان رات میں سوئے اور دن میں کام کرے، اپنے رب کو پہچانے، اس کے جو اس نے کام دیے ہیں ان کو پورا کرے. تو کائنات میں اتنی بے شمار چیزیں ہیں، اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت بخشی کہ اس پر اپنا کلام ڈالا. ان سب چیزوں کا کرکس کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام، اپنی کتاب، اپنی عزت جو اس نے ہم لوگوں کو دی ہے اس کے ذریعے، وہ سب کس کو دی ہے، انسان کو، اس مخلوق کو دی ہے.
سب انسان کے لیے مسخر کر دیا. اگر یہ اللہ کی عظمت ہے اس میں ہم کھو جائیں، دلوں میں اللہ کی بڑائی آ جائے، ہم کائنات میں غور و فکر کرنے لگیں، تو ہمارے دلوں سے ہر طرح کی ہیٹریڈ، ہرس، دنیا کی محبت، سب چیزیں نکل جائے. ہماری نگاہوں میں اتنی وسعت آ جائے، جیسے ابھی ہماری دنیا چھوٹی سی ہے نا، فلاں نے کچھ کہہ دیا، فیملی میں کچھ ہو گیا، ذرا سا نقصان ہو گیا، اگر کوئی ڈیزیز ہو گئی ہمیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری دنیا ختم ہو جاتی ہے. اگر ہماری دنیا واقعی اتنی بڑی ہے جیسے ہم دیکھ پا رہے ہیں، اور اتنی وسعت ہم نظر میں رکھتے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کو مائنڈ نہیں کریں گی، ہم ان میں اپنا وقت بالکل ضائع نہیں کریں گے. اور گناہوں سے بچنا بھی اسی وقت ممکن ہے جب انسان اپنی عقل کو صحیح جگہ پر استعمال کرے. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ کتنا بے نیاز ہے ہمارا رب، کہ کچھ بھی اس کے بدلے ہم سے نہیں مانگتا، نہ وہ اپنی تعریف چاہتا ہے، کچھ نہیں چاہتا. وہ یہ کیا چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، جو وہ چاہتا ہے اس طرح زندگی گزاری جائے، اور اس میں بھی ہم لوگوں کے لیے ہی بینیفٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیسفل طریقے سے رہیں. اسلام مطلب سبمیشن اللہ تعالیٰ کے آگے بھی، اور دوسرا اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے بھی ایک طرح سے اذیت کا سبب نہ بنے، ٹھیک ہے، سکون کا سبب بنے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے، یؤمنون بالغیب. یؤمنون بالغیب یعنی یہ غیب ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے اپنی آنکھوں سے، ٹھیک ہے. اب تو فی الحال آپ دیکھیں گے نا، سائنس کے تھرو یہ ساری چیزیں ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں. اگر یہ چیزیں اس زمانے میں نہیں موجود تھیں پھر بھی وہ لوگ ایمان لے کر آئے تھے، تو ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، آنکھ دی ہے، دل دیا ہے، سمجھ دی ہے، یہ سب چیزیں کس لیے؟ تاکہ ان کے ذریعے نشانیوں کو پہچانیں اور اس کے بدلے فرما برداری کا مظاہرہ کریں. تو ہمارا گول کیا ہونا چاہیے؟ اس زمین پر ایسے رہیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور ایسے ہی حال میں موت آئے کہ ہم اپنے رب کے فرما بردار ہوں. کیوں؟ کیونکہ جہنم ایک ڈسٹ بن ہے. لاسٹ کلاس میں ہم نے کیا پڑھا کہ جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ جلنے کے لیے جاتا ہے، وہ یوز لیس ہوتا ہے. تو اسی لیے وہاں وہ لوگ پھینکے جائیں گے جو واقعی کسی کام کے نہیں ہوں گے، نہ اپنے خالق کو انہوں نے پہچانا ہوگا، نہ وہ کام کیا ہوگا جس کے لیے اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے وہ کام لے لے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے. الذین یذکرون اللہ. اب انہی لوگوں کے بارے میں، جیسے آپ نے اور ہم نے مل کے ابھی کائنات پہ غور و فکر کیا، اس کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے، یہ غور و فکر کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا ہے. دیکھیے ایک منٹ، اس آیت کے بارے میں تھوڑا سا اور یہ بھی تھا، اس میں غور و فکر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ غور و فکر کیا چیز ہوتی ہے. یہ والی آیت آپ پڑھیں گے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ ڈیٹیل سٹڈی کرتے ہیں، جو انہوں نے پڑھا ہے اس کو سمجھتے بھی ہیں. جیسے ابھی ہم نے پڑھ لیا، اب ہم تنہائی میں بیٹھتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑا غور و فکر کریں گے تو ہمارے دل میں ایکچولی اپنے رب کی عظمت کا نشان پیدا ہوگا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہیں عقل مند لوگ جن کے لیے نشانیاں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، اور اپنے پہلوؤں پر بھی. اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں. اس کے نتیجے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا. یہ سٹارز، گیلیکسیز اور یہ نیبیولاز، جتنی بھی چیزیں ہم نے ابھی پڑھی ہیں، یہ ساری چیزیں بے مقصد نہیں ہیں. تو پاک ہے اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا. تو عقل مند لوگوں کی کیا پہچان ہے؟ کہ ہر حال میں، ہر جگہ پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، چاہے وہ کھڑے ہوں، چاہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں، یا چاہے وہ لیٹے ہوئے ہوں. اگر آپ کی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی پریشانی آپ کو لاحق ہوئی ہے کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے، آپ لیٹے ہوئے ہیں، بیڈ ریڈن ہیں، تو آپ لیٹ کر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ نماز ہی ادا کر رہے ہیں لیٹ کر. ٹھیک ہے، اس حالت میں بھی جائز ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے، اگر آپ کو پانی سے تکلیف ہے، تو آپ تیمم کر لیجئے. ہر حال میں، ہر جگہ میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. اور یاد کرنا غور و فکر کے ساتھ میں. فکر کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنا. یعنی ایک چیز ہے جو آپ کے سامنے ہے، اب اس کے پیچھے ایکچولی کیا سچائی ہے، وہ ڈیپ تھنکنگ کیا رہتی ہے، وہ فکر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک بڑے امام لغت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فکر کا لفظ جو ہے وہ فرق آتا ہے ایکچولی، یعنی وہ فرق سے بنا ہے. یعنی چھیلنا، تراشنا، رگڑنا، کھودنا، مطلب ریسرچ کے معنی دیتا ہے. غور و فکر کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ آپ کسی بات کے تہ میں جائیں، اسے اندر سے دیکھیں. ٹھیک ہے. تو سورہ صاد میں بھی آتا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، ان دونوں کے درمیان ہے، اس کو باطل نہیں بنایا. یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. یعنی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم دنیا میں آئے اور پھر ہم مر کھپ جائیں گے، نیچر کی بدولت ہم آئے ہیں، اب اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں ہونے والے، تو یہ ان لوگوں کا گمان ہے کہ یہ سب کچھ باطل ہے، یوز لیس ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. تو یہ گمان کسی مومن کا نہیں ہو سکتا کہ یہ سب کچھ بس کھیل تماشے کے طور پر بنایا گیا ہے. قرآن میں بھی آتا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا، ہم نے ان کو حق کے ساتھ بنایا ہے اور ایک مقرر وقت تک کے لیے ہی بنایا ہے. یعنی ہر آغاز کا ایک اختتام ہے. اگر کائنات بنی ہے تو اس کو ختم بھی ہونا ہوگا. ایک بیج ہے، اس سے جب بڑا درخت باہر آتا ہے تو ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ اس کائنات میں کوئی ہے جو اس کو نکال رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز بے معنی نہیں ہے. وہ درخت بڑا ہو کے کتنی طرح کی بینیفٹس پرووائڈ کرتا ہے ہم کو اور کتنی مخلوق کو. ایسے ہی رات اور دن کا ہیر پھیر کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے. یعنی جو ابھی غم کا وقت ہے یا آپ کے اوپر ظلم آ رہا ہے، اس کے بعد انصاف بھی ہوگا، آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی. یہ بھی ایک نشانی ہے رات اور دن سے جو کائنات سے ہم لے سکتے ہیں. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کو دنیا میں آئے، جیسے جو زندگی انسان کی ہے 50 سے 100 سال کا برسہ 100 سال کا عرصہ آپ لگا دیجئے اس کی زندگی جس میں وہ بسر کرتا ہے، اچھے برے کام کرتا ہے، تو اینڈ آف دا ڈے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، وہ مٹی ہو جائے گا، اس کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. یہ ایک ایک دن کا ایک ایک لمحے کا انسان کو حساب دینا ہے. ٹھیک ہے، تو اس تھاٹ کو بالکل انویلیڈیٹ کر دینا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. تو عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ اس بات میں ڈوب جاتے ہیں اللہ کو پہچاننے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کیوں بنائی، ان کو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، ساری کائنات ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، ہمارے لیے مسخر ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کس طرح اپنے رب کے آگے جھک سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی امام اور جو مختلف ائمہ ہیں اور جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی غور و فکر کی بہت تاکید کی ہے. امام اوزاعی سے جب پوچھا گیا کہ ان آیات میں تفکر سے کیا مراد ہے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں کہ آدمی ان آیات کو پڑھے اور سمجھے. ٹھیک ہے، قرآن کی آیات پر بھی غور و فکر کرنا، سمجھنا، اس کو عمل میں لے کر آنا، یہی ایکچولی غور و فکر ہے، اسی کی ضرورت ہے. ایسے ہی حضرت عمر ابن عبد العزیز کہا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی نعمتوں پر غور کرنا سب سے اعلیٰ عبادت ہے. یعنی آپ اگر اپنے ہاتھ پہ بھی غور و فکر کریں گے، آپ اپنے فنگر ٹپس پہ دیکھیے، آپ کے جو یہ جو فنگر پرنٹس ہیں آپ کے ہاتھ میں، جو آپ نشانات دیکھیں گے نا، چھوٹے چھوٹے سے آپ کو دکھیں گے پورز، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، ایک بلیسنگ ہے آپ کے لیے. یہ آپ کی پہچان بناتی ہے، یہ آپ کا ایک طرح سے پہچان ہے، دوسرے انسان سے آپ کو علیحدہ کرتے ہیں آپ کے فنگر پرنٹس. تو ان چیزوں پر، ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر غور و فکر کرنا یہ سب سے اعلیٰ عبادت میں آتا ہے. اور انسان کے جسم کا سب سے اعلیٰ چیز کیا ہے؟ اس کا دماغ. ٹھیک ہے، الباب کیا چیز ہوتی ہے؟ یہاں پہ اولو الالباب آیا ہے نا، لب سے بنا ہے الباب. یعنی لب کیا چیز ہے؟ مغز، خلاصہ، نچوڑ. تو پورے جسم کے مقابلے میں دماغ اعلیٰ ترین حصہ ہوتا ہے جو سارے اعصاب کو کنٹرول کرتا ہے. اگر کوئی چیز دماغ کو متاثر کر جائے تو نہ انسان بول سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، وہ کوما میں چلا جاتا ہے یا پھر وہ پیرالائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے دماغ کو کیا کہا گیا ہے؟ اس کو ہی لب لباب کہا جاتا ہے. تو یہ چیز عقل مندوں کے لیے ہے کہ وہ اسے استعمال کرتے ہیں. اور علم کے بھی الگ الگ درجے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے محض ریڈنگ، جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں، بھی رمضان آنے والے ہیں، آپ دیکھیں گے نا، ہم قرآن پڑھ لیے، زیادہ سے زیادہ پڑھ لیے، ریڈ کر لیا. کوئی بک ہمارے ہاتھ میں، ہم نے اسے صرف ریڈ کر لیا. دوسرا درجہ کیا ہے علم کا؟ ان ڈیپتھ، گہرائی میں جا کے اسے سمجھنا، اس کے ڈفرینٹ فیکٹس کو انالائز کرنا، ایک ایک آیت کو سمجھنا، اسے ریلیٹ کرنا اپنی لائف کے ساتھ میں. یہ چیز ایکچولی ہمارے اندر ہدایت پیدا کرتی ہے اور ہماری لائف کو چینج کرتی ہے. ٹھیک ہے، جتنا جتنا کسی کا علم، اس کا تجربہ، اس کا مشاہدہ، اس کا غور و فکر زیادہ ہو جائے گا، اس کی صلاحیت بڑھتی جائے گی، اتنا ہی وہ علم میں راسخ ہوتا جائے گا. راسخون ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، وہ لوگ جو اپنے علم میں پختہ ہوتے ہیں، وہ گڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کوئی کیل دیوار میں گاڑ دی جائے، پھر وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ غور و فکر ایک نور ہے جو تیرے دل میں داخل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی عامر بن قیس نے کہا کہ میں نے ایک سے زیادہ اصحاب رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایمان کی روشنی غور و فکر ہے. یعنی اگر ہم غور و فکر نہیں کرتے تو ایمان کی ایکچولی حلاوت ہم حاصل نہیں کر سکتے. ایسے ہی فرمایا کہ جو کوئی شخص کثرت سے غور و فکر کرے گا تو وہ حقیقت کو پا لے گا اور حقیقت کو جان لے گا، اس کو صحیح علم حاصل ہو جائے گا. اور جس کو صحیح علم حاصل ہوا وہ عمل بھی ضرور کرے گا. اگر ہمارے عمل چینج نہیں ہو رہے، ہماری حالت نہیں بدل رہی، ہم سدھار نہیں لا رہے، اس کا مطلب ہم نے غور و فکر نہیں کیا، صرف پڑھنے کی حد تک ہمارا علم ہے.
اگر لوگ اللہ کی عظمت میں تفکر کرتے تو اس کی معصیت اور نافرمانی کبھی نہیں کر سکتے. گناہوں کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم واقعی غور و فکر نہیں کرتے اور اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے. کہ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص کی خرابی ہے جس نے ان آیات کو پڑھا اور پھر ان پر غور و فکر نہیں کیا. تو انسان کو جب غور و فکر کی صلاحیت نصیب ہو جاتی ہے اس کو ہر چیز میں عبرت حاصل ہو جاتی ہے، وہ اس سے سبق لیتا ہے. اپنے آپ لیسنز نکالنے لگے کہ اس آیت سے میرے لیے کیا سبق ہے، میری زندگی میں اس سے کیا چینج آنا چاہیے، میں اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک واقعہ ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گی، مجھے بھی بہت متاثر کیا تھا اس واقعے نے. 1909 کی بات ہے، سنڈے کا دن تھا. علامہ مشرقی کسی کام سے باہر نکلے. انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک مشہور ماہر فلکیات سر جیمز چرچ کی طرف جا رہے تھے. تو علامہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، کیونکہ عام طور پر آپ جانتے ہیں نا کہ سائنٹسٹ لوگ جو ہیں وہ مذہب کے قائل نہیں ہوتے، وہ اتھیسٹ ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے بڑھ کر ان کو سلام کیا. سر جیمز نے حیرت سے پوچھا، بولو کیا چاہتے ہو؟ تو علامہ مشرقی فرماتے ہیں کہ 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی یہ کہ بارش کی بوندیں آ رہی ہیں مگر آپ چھتری بغل میں لیے ہوئے ہیں اور اسے کھول نہیں رہے، تو کیا ماجرا ہے؟ تو وہ اپنی بدحواسی پر مسکراتے ہیں اور جلدی سے چھڑی کھول لیتے اپنی چھتری کھول لیتے ہیں. پھر سیکنڈ کوشچن انہوں نے کیا پوچھا، آپ چرچ کی طرف عبادت کے لیے جا رہے ہیں کیا؟ کیا معاملہ ہے کہ آپ چرچ جا رہے ہیں تو کیا آپ کو عبادت کرنی ہے؟ اس کے بعد سر جیمز لمحے بھر کے لیے خاموش ہوتے ہیں، پھر بولتے ہیں کہ آج شام آپ چائے پر ہمارے ساتھ آئیے، ہم بیٹھ کر کچھ باتیں کریں گے. پھر اس میں سر جیمز نے نظام فلکی کی حیرت انگیز بات کی، یعنی جیسے ہم نے ابھی پڑھا ایسے ہی وہ سائنٹسٹ تھے تو انہوں نے اس کے بارے میں بات کرنی سٹارٹ کی. لامتناہی فاصلے، پیچیدہ مطار بیان کرنے لگے. ان کی باتیں سن کر علامہ مشرقی کا دل اللہ کی کبریائی سے دہلنے لگا. سر جیمز کی حالت ایسی تھی کہ ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، ان کی آواز کانپ رہی تھی. وہ بولے کہ جب میں خدا کی تخلیق کے کارناموں پر نظر ڈالتا ہوں تو میرا دل رویا رویا جاتا ہے، اللہ کے جلال سے میں لرزنے لگتا ہوں. جب چرچ میں جا کر کہتا ہوں کہ اللہ تو عظیم ہے تو میرے جسم کا روا روا شہادت دیتا ہے. مجھے عبادت میں دوسروں کے نسبت 1000 گنا زیادہ لطف حاصل ہوتا ہے، میں اسے فیل کر سکتا ہوں. تو علامہ مشرقی نے کہا اس بات پر مجھے قرآن حکیم کی یہ بات یاد آ گئی، یہ آیت یاد آتی ہے، اجازت ہو تو اس کا مطلب بیان کروں؟ پھر وہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سے صرف علم والے ہی ڈرتے ہیں. یہ آیت انہوں نے پڑھی تو سر جیمز حیرت سے چلائے، کیا واقعی یہ وہ حقیقت ہے جسے میں نے سالہ سال کے مطالعے اور مشاہدے کے بعد جانا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم حقیقت کا علم کیسے ہوا؟ اگر یہ آیت قرآن میں موجود ہے تو بے شک یہ الہامی کتاب ہے. تو یہاں سے ہمیں کیا لیسن ملا اس آیت سے، اس واقعے سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، جب وہ آنکھوں سے واقعی اس کی وسعتیں دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں بھی عظمت، ہیبت اور اللہ کا جلال پیدا ہو جاتا ہے، ان کا دل بھی پھر جاتا ہے اور وہ عام انسانوں کے دل میں نہیں آ سکتا. یعنی ایک سائنٹسٹ جس نظر سے دنیا کو دیکھ رہا ہوگا، چیزوں کو دیکھ رہا ہوگا، ایک عام انسان نہیں دیکھ سکتا. جو جس بھی فیلڈ میں ایکسپرٹیز رکھتا ہے، وہ جتنی اس کی گہرائی جانتا ہے وہ کوئی اور نہیں جان سکتا. ٹھیک ہے. تو عقل مند لوگ وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب تک پہنچ جاتے ہیں. تو ذکر ہو یا فکر ہو، دونوں لازم اور ملزوم ہیں. ذکر جیسے آپ اگر مدرسے جاتے ہیں، آپ قرآن کی نالج حاصل کر رہے ہیں تب بھی، یا پھر آپ لیبز میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ انوینشنز کر رہے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں تب بھی، دونوں زندگی کا مقصد اگر آپ پہچانتے ہیں تو کیا ہے، ان انجام کے اعتبار سے یہ بہت بہتر ہے. یعنی اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں تو واقعی آپ عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اسلام میں دین اور دنیا الگ نہیں ہے. سائنٹسٹ اپنی لیب میں مکمل عبادت میں ہوتا ہے اگر وہ واقعی محنت اور ایمانداری کے ساتھ کام کر رہا ہو، جیسے ایک شخص مسجد میں اللہ کے ذکر کے ساتھ عبادت میں مشغول ہوتا ہے. خواہ آپ دنیا میں غور و فکر کریں، نماز پڑھیں، یہ دونوں چیزیں عبادت ہیں. آپ باہر جاتے ہیں، آپ کائنات کو دیکھتے ہیں، آپ کو رب کی عظمت محسوس ہوتی ہے، آپ گڑ گڑاتے ہیں، وہیں دعا مانگتے ہیں، یا آپ گھر میں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں، کسی بھی فارم میں، جس بھی فارم میں آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وہ دونوں فارمز عبادت کی ہیں. تو عبادت کو صرف ایک چیز میں مخصوص نہ رکھیں، ورنہ یہ جو کائنات اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے اس کو دیکھ کے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس سے محروم رہ جاتے ہیں. کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، دین مکمل ہی تب ہوتا ہے جب آپ قرآن کے ساتھ ساتھ کائنات پر بھی توجہ دیں، یعنی قول کے ساتھ ساتھ آپ فعل پر بھی توجہ دیں. ٹھیک ہے. تو
ایک لمحے کی غور و فکر رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے. اگر لوگ اللہ کی عظمت کو ایسے ہی پہچان لیں تو کیا کریں، وہ تھوڑی نماز میں بھی اللہ تعالیٰ کی سے قربت محسوس کریں گے. 2 نفل پڑھ کے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے قربت محسوس کر رہے ہیں تو آپ 20 30 جتنی بھی رکعتیں پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ کو وہ قرب محسوس نہیں ہوگا اگر آپ صرف کنٹینیوٹی میں کمپلیشن میں لگے ہوں گے. آخری آیت ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. اے ہمارے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں. اب ایک بار ان کی عنایت کی تلاوت سن لیتے ہیں. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.